اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اللہ کے پیارے بندو۔ معذرت اتنی لیٹ ہو گئی، اصل میں کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، آتی بہت سی چیزیں لیکن کوئی ایک ٹو دا پوائنٹ میں کیا بات کروں اس میں تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، ٹائم لگ جاتا ہے کہ میں اس کو کروں، پورا آرگنائز کروں، سوچوں کس بارے میں کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس لیے ذرا میرا انسٹاگرام لکھا ہوا ہے یہاں پر تمیمی ظفر، تو یہاں پر آپ آ کر فالو کر لیں، اور یہ کہ لازمی کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو، کوئی سوالات ہوا کریں تو مجھے بتا دیا کریں کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ سننا چاہتے ہیں، تو میں پھر اس پہ اسٹڈی کر کے انشاءاللہ ضرور بنا دیا کروں گا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آج ایک بات کر رہے تھے تو اب میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا چلو پھر آج یہ بات کر لیتے ہیں۔ میں نے سنی بھی کہ نا ہم غور کریں، مطلب اس بارے میں سوچیں آپ کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے لامحدود ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور 70 عربی کا ہے، تو عربی میں 70 کا مطلب ہوتا ہے کہ لامحدود۔ تو اتنا پیار کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے، ہر بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، تو ظاہر ہے اگر ایک باپ کو اپنے بچوں کی عزت پیاری ہے تو وہ جو اتنا پیار کرتا ہے اس کو تو اپنے بندے کی عزت بہت پیاری ہوگی، اسے تو بہت ہی پیار ہوگا اپنے بندے کی عزت سے۔ تو اگر ہم اس بارے میں سوچیں کہ اللہ کو ایک طرف اتنا پیار ہے تو ہماری عزتیں کبھی کبھار اگر ہمیں فیل ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری عزت یہ کہہ لیں کم ہو گئی کسی کے سامنے، یا پھر ہماری عزت کا خیال نہیں رکھا گیا، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ جب اللہ اتنا پیار کرتا ہے تو ہماری عزت کی رکھوالی کر سکتا تھا کوئی ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ، تو وہاں پر ہماری عزت کیوں نیلام ہو گئی ہے؟ اس طرح اگر ہم کہہ لیں، تھوڑا لفظ دوسرا ہے لیکن کوئی اور بھی مطلب سمجھانے کے لیے میں یوز کر رہا ہوں کہ پھر اس طرح کیوں ہوا۔ تو اگر اس بارے میں ہم سوچیں نا تو میں ایک بڑی پیاری ایک بات بتاتا ہوں۔ اگر ہم سب سے پہلے ہمیں جو سمجھنا پڑے گا نا وہ اس واقعے سے سمجھیں آپ ایک بات، یا آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا لیکن شاید اس پوائنٹ سے کبھی نہ سوچا ہو، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں واقعات سبق سکھانے کے لیے بتائے گئے ہمیں، صرف اس لیے نہیں کہ یہ ایک کہانی ہے سن لو۔ ہر واقعے سے کوئی نہ کوئی سبق ہے ہمارے پاس، جو ہمارے نبیوں کے جتنے واقعات اور اس طرح ہیں۔ تو ایک واقعہ حضرت موسیٰ کا اسی طرح ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور بہت زیادہ گرمی اور اس طرح بارش کی ضرورت تھی، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے کہ آپ دعا کریں۔ تو سارے ایک جماعت کی طرح، مطلب بہت سارے لوگ مل کر گئے اور دعا کرے، مطلب حضرت موسیٰ کے پاس گئے، اور حضرت موسیٰ اور تمام لوگوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ بارش کر دے۔ تو جیسے ہی انہوں نے دعا کی تو جو دھوپ تھی وہ اور تیز ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ، ہم نے تو تجھ سے دعا مانگی کہ بارش کر دے، اور آپ نے تو دھوپ اور تیز کر دی، یہ کیا ہوا؟ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ، تمہارے یہ جو بندے ہیں ان میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میرا منکر ہے، مطلب 40 سال سے میں اس سے ناراض ہوں گا، اس طرح کہنا 40 سال سے، اور اس ہی کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی۔ اب سوچیں آپ، یہ معیار دیکھیں کہ اس کے کتنے گناہ تھے، کتنا شدید گناہگار وہ تھا کہ اللہ کتنا ناراض تھا، کہ ایک تو حضرت موسیٰ خود کہا کہ اللہ نے اس بندے سے میں ناراض ہوں، اور دوسرا کہ حضرت موسیٰ کی دعا کو، مطلب حضرت موسیٰ کی دعا قبول نہیں ہو پائی اس شخص کی وجہ سے، اتنا شدید۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک شخص ہے، یہ نہیں بتایا کون، تو حضرت موسیٰ نے کہا جو شخص ہے وہ نکل جائے کیونکہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو اب اس شخص نے دائیں دیکھا، کوئی نہیں نکلا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں نکلا۔ اس کو تو پتا تھا کہ جو 40 سال سے میں ہی ہوں جو منکر ہوں۔ تو اب اس پوزیشن میں اس نے اللہ کو پکارا۔ اب آپ پکار دیکھیں کہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کی محبت مل جائے، یا اللہ سے اسے گلٹ ہوا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، توبہ نہیں، اس کی یہ جو فریاد اور اللہ سے بات ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ میری عزت بچ جائے۔ اب میں نکلوں گا تو سارے لوگ مجھے دیکھیں گے، میں 40 سال سے کیا کر رہا ہوں تو صرف مجھے پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے، اور تو کسی کو نہیں پتا تھا۔ اب میں نکلوں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ جس نے حضرت موسیٰ کی دعا میں خلل ڈالا اور رکاوٹ پیدا کی۔ تو اب وہ کہتا ہے یا اللہ، تو نے آج تک مجھ پہ پردہ ڈالے رکھا، تو اب بھی ڈال دے۔ اب میں نکلوں گا تو سب مجھے دیکھیں گے اور میں ذلیل ہو جاؤں گا، مطلب سب کے سامنے میری عزت کم ہو جائے گی، ساروں کو پتہ چل جائے گا۔ اب یہ فریاد ٹوٹلی 100% اپنے مفاد کے لیے تھی، یہ کہنا تھا اور بارش ہو گئی۔
تو حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے پوچھا یا اللہ کوئی بندہ تو نکلا نہیں, آپ نے کہا تھا جب تک وہ بندہ ہے تو بارش نہیں ہوگی, تو اب یہ بارش کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جس شخص کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل بارش ہو گئی, اور ہماری اب دوستی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ دوستی کتنے آرام سے ہو گئی. وہ تو ہر وقت میں یہی کہتا ہوں تیار ہے, جو توفیق کا لفظ ہے کہ توفیق نہیں مل رہی, وہ ہر وقت تیار ہے کرنے کو. یہ تو ہم ہیں جو نہیں کرتے, ہم نہیں جاتے اللہ کے پاس. پکارنا ہے کیسے بھی پکارو. اب دیکھیں اللہ کو یہی پسند ہے کہ جب مشکلات میں آئیں, کوئی ایسی بات ہو تو صرف مجھے پکارا جائے. اس مشکل میں اس نے کسی کو نہیں پکارا, کسی فرشتے کو, کسی اور کو, کسی بندے کو, صرف اللہ کو پکارا. تو اللہ نے اس کی پکار سن کر اس کی مدد کی اور راضی بھی ہو گیا. یہ نہیں یہ ہوتا کہ وہ صرف بارش کر کے کہہ دیتا اچھا چلو میں نے عزت رکھ لی لیکن ناراض ہوں. نہیں, وہ مان گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ نے تعلق جوڑ لیا اس بندے کے ساتھ, کیونکہ اس بندے نے مجھے پکارا ہے تو میں کیسے نہ اس کی پکار سنوں. اب جو بات دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آیا کہ اللہ کو منانا کتنا آسان ہے, صرف پکار ہے. دوسرا ہمیں یہ سمجھ آیا کہ دیکھیں ہر مصیبت میں صرف اللہ کو پکارنا ہے اور کسی کو نہیں. اور اس وقت جب ہم صرف اللہ کو پکاریں گے تو اللہ اتنا خوش ہوگا کہ پکار بھی سنے گا, مدد بھی کرے گا اور الٹا ہم سے راضی بھی ہو جائے گا. اب جو مین بات جس کے لیے بات کی گئی ساری, کہ دیکھیں آپ غور کریں, وہ شخص 40 سال سے اللہ کا نافرمان تھا, ٹھیک ہے, پھر بھی اللہ نے اس کی عزت رکھی, اللہ نے اس کی عزت نہیں خراب کی, اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کی حفاظت کی. جبکہ وہ 40 سال سے اللہ کا دشمن نہیں گئے, 40 سال سے اللہ تعالیٰ ناراض تھا اس سے, منکر تھا اللہ کا. تو دیکھا جائے تو ہم شاید اس زمرے میں تو نہیں آتے, ہم تو شاید اس سے تو تھوڑے سے آگے ہی ہوں گے. ہم الحمدللہ اتنا تو ہے کہ ہم 40 سال سے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہوں گے. تو پھر ہماری عزت پھر کیوں نہیں اللہ حفاظت کرتا اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس طرح کچھ ہوا. تو دیکھیں یہاں بڑی امپورٹنٹ بات جو ہم نے سمجھنی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی عزت سے بہت پیاری ہے, اور خاص طور پر اگر گناہ گار جو 40 سال سے گناہ گار ہے اس کی عزت اتنی پیاری ہے, تو جو کبھی ہم جیسے کچے مسلمان کبھی آ گئے کبھی چلے گئے آ گئے چلے گئے, تو اور اوپر سے وہ لوگ جو اللہ کے دین پر چل رہے ہیں سیدھی راہ پر ہیں, ان کی تو عزت کتنی پیاری ہوگی. پھر یہ کہاں سے آتا ہے؟ اب یہ یہاں آ جاتا ہے مین مسئلہ جو سمجھنا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی عزت کی حفاظت کرتا ہے جو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے, اور جو دوسروں کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی اس کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا, سب سے مین مسئلہ ہے. اور یہیں پر وہ جو بات ہمیشہ میں کہتا ہوں, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, کہ شیطان ہمارا دشمن ہے بس تم اسے دشمن سمجھتے رہو. تو یہاں دشمن سمجھنے کا مقصد یہ اس کی چالیں سمجھنی ہے, اور یہاں سب سے بڑی چال وہ آپ کو سمجھنے ہی نہیں دیتا. ابھی بھی اگر آپ سن رہے ہوں گے تو آپ اگر سوچیں گے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ہوا ہو معاملہ ایسا, کہے گا میں نے تو کبھی کسی کی عزت کو کچھ نہیں کیا. نہ میں نے تو الحمدللہ ہمیشہ سب کی عزت کی حفاظت کی. اور اس طرح ایک منٹ کے لیے یہ خیال نکال دیں, آپ کہیں نہیں اس چال میں نے نہیں آنا, میں نے سوچنا ہے. سوچیں, دیکھیں جب تک دوسروں کی عزت کی حفاظت نہیں کریں گے تو آپ کی بھی نہیں ہوگی. یہی ہوتا ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. ہمیں دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی پڑے گی, تبھی ہم اپنی عزت کی حفاظت, کسی کی نہیں بھی آپ کو پرواہ, صرف اس لیے کر لیں کہ آج میں نے اس کی عزت کی حفاظت نہیں کی تو کل میری عزت کی حفاظت بھی نہیں ہوگی. میں ایک چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں. ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو خبر بھی, آپ سوچتے رہیں گے کب ہم نے کیا, لیکن ہوا ہوگا. صرف ایک فارورڈ کے بٹن کی وجہ سے, فارورڈ کرنے کی وجہ سے کسی کی عزت خراب ہوئی. ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں آج کل, سوشل میڈیا جو بھی ہے, آپ سوچیں کہ اگر ایک فارورڈ کرنے کی وجہ سے, شاید یہ فارورڈ ہی ہے جن کی وجہ کرتے کرتے آپ کے پاس آئی اور آپ سے پھر آگے جائے گی, آپ کو نہیں پتا. یار دیکھیں ہمارا عجیب وہ معاملہ ہے, ہم کہتے ہیں تو غلط ہے نا, غلط عمل ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پھیلائیں تاکہ لوگوں کو عبرت ملے ایک طرح کی, یہ کہہ لیں, یا ہم اس کو پھیلائیں اور اس طرح کہ ان کو سزا ملے, وہ سمجھ جائیں گے. آپ کون ہوتے ہیں سمجھانے والے؟ جب نان مسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں سمجھایا, تو آپ کون ہیں, ہم کون ہیں ایسے سمجھانے والے؟ وہ 40 سال کا نافرمان سب کے درمیان کھڑے ہوئے, اللہ نے اس کو ایسے نہیں سمجھایا. اللہ چاہتا تو سب کو, موسیٰ کو بتاتا فلانا شخص یہ ہے,
اس کی وجہ سے ہوا ہے, سب کے سامنے ذلیل ہوتا وہ, اور اس کو پتہ چلتا, سزا ملتی ہے نا. ہمارا جو یہ کہتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ایسے سمجھاتا اسے کہ اب دیکھو میں نے تمہاری عزت کا یہ کیا, اب تم سیکھ جاؤ, سنبھل جاؤ, سیدھے راستے پر آ جاؤ. ایسے کیا یار. اللہ یہ اللہ نہیں ہے, اللہ تو پیار ہے. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, ہمیں تو اتنے گناہ کرتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہوگا دن میں کہ یہ گناہ ہے, اور سوچیں وہ گناہ سر پر لکھا جائے, پھر ہر بندے کے سر پہ سامنے لکھا آ جائے, پوری دنیا کو پتہ چلے, تو آپ مجھے بتائیں گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طلعت؟ تو اتنا آسان ہے گناہ ختم کرنا کہ جو شخص گناہ کرے گا اس کے سر پہ لکھا آ جائے گا. پھر کوئی اللہ کیسے ڈر نہیں چلیں, دنیا سے تو ہے, دنیا کے اپنی عزت کا تو خیال ہے نا ہم سب کو, تو ہم پھر چھوڑ دیں گے گناہ. لیکن ایسا نہیں ہے. سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ آپ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرو گے تبھی آپ کی عزت کی حفاظت ہوگی. اور جس شخص نے ساری زندگی لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کی, یقین مانے, یقین جانے, انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اس بات پہ, اور پورا پختہ یقین ہے کہ اللہ بھی اس کی عزت کی ہمیشہ حفاظت کرے گا. دیکھیں ہر چیز کو سمجھتے ہوئے آپ نے, ہم ایک ٹاپک کی بات کریں تو ایک ٹاپک ہے, بے شک ہر چیز ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, بہترائی ہوتی ہے, کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے ناانصافی ہو, لیکن اس کی ناانصافی نہیں, وہ بدلہ اللہ دے دیتا ہے. لیکن اس وقت جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر کبھی کسی کی عزت آئی تو پلیز اس کی عزت کی حفاظت کرنا. کوئی برا عمل, غلط عمل آپ نے دیکھا کرتے ہوئے تو یہ نہیں کہ ان کو نیلام کر دو بازار میں ان کی عزت, یا کسی کو آپ فوراً کرو کہ یار دیکھو یہ شگل ہے, ایسا ہمارا تو شگل ہے, یا پھر یہ کہ اس کو سبق ملے گا, یہ لوگ سیدھے ہوں گے ایسے ہی. آپ کون ہوتے ہیں سیدھے کرنے والے جب ان کے اللہ نے انہیں سیدھا نہیں کیا اس طرح؟ ان کا اللہ انہیں اگر دیتا رہا مہلت پہ مہلت, تو آپ کون ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا اس سے. آپ پلیز یہ نہ سمجھیں کہ اس طرح کرنے سے کہ شاید وہ بہتری پہ آ جائیں, ہم ان کے لیے بہتری کر رہے ہیں. آپ کوئی نہیں لگتے بہتری کرنے والے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو اللہ کے ہاتھ میں رہنے دیں. یہ جب کبھی کبھار آتا ہے ایسے موقع کہ کسی کی عزت آپ کے ہاتھ میں, تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کا آزمائش ہے کہ کل کو آپ کے ہاتھ میں, اگر آج آپ کے ہاتھ میں کسی کی عزت ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ نے نیلام کی تو کل آپ کی ہوگی. اور آج آپ نے اگر اس کی عزت حفاظت کر لی اس لیے کہ یار کسی کی عزت ہے, کل میری عزت بھی کسی کے ہاتھ میں شاید ہو سکتی ہے, تو کل کو اللہ اتنی عزت بخشے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. صرف میرا آج کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھیں ابھی ہم بڑے ہو رہے ہیں, شاید میری آڈینس میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو نارمل ٹین ایجر کے ہیں, تو پلیز عزتوں کی حفاظت کریں. یہ شگل میں اور اس طرح نہیں, کسی کی عزت کو پلیز نہ کریں, عزت کی حفاظت کریں. کسی کا کچھ سنا تو آ کر چغلی نہ کریں, کسی کو دیکھا کچھ غلط عمل کرتے ہوئے کسی شادی کسی فنکشن ہر چیز پہ, تو پلیز آ کے سب کو نہ ڈھنڈورا پیٹیں, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, فلانا ڈمکانا, ایسے ہے ویسے ہے, کیونکہ یہ عزت ہے اس کی. آج آپ نے آؤٹ کی اس لیے کہ یار میں سب کو بتاؤں کتنی غلط بات ہے, تو کل آپ کی ہوگی, اور پھر اپنے آپ پہ جب آتی ہے تو بہت برا لگتا ہے. پلیز سمجھیں اس بات کو. میری بات اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا دوستوں کے ساتھ, اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. میں تمام کمنٹس پڑھتا ہوں, اور ایک انسٹاگرام پہ فالو کر لیجیے گا, یہاں آ رہا ہوگا. اور یہ کہ معذرت اتنی لیٹ ہوگی ویڈیو, اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اس تک میری بات پہنچا دیں جو یا نہیں. اللہ حافظ. اللہ اللہ